السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 626۔ یہ استخارہ کی دعا بتا رہا ہوں جو صحیح بخاری شریف میں آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس لیے دھیان سے سنیے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی اہتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے ہمیں قرآن مجید کی صورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس کے نتیجے کے بارے میں فکر مند ہو، مثلا شادی کرنی ہے، 3 لڑکیاں ہیں، کس سے کروں؟ 3 شوہر ہیں، 3 مرد ہیں، کس سے کروں؟ کاروبار کرنا ہے، کون سا کاروبار کروں یا نہ کروں؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اس کے نتیجے کے بارے میں فکر مند ہو تو اس کو اس طرح استخارہ کرنا چاہیے کہ وہ پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد دعا کرے۔ اب استخارے کے دعا میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے اور اس کا امیجز بنا کر بھی انشاءاللہ بھیج دیں گے آپ کو۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، یہ هذا الأمر جو آیا، یہاں نیت کریں جو معاملہ ہے آپ کا، گھر لینا ہے، شادی کرنی ہے، جو معاملہ ہے دل میں نیت کر لیں۔ خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے او قال عاجل امری و آجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، یا عاجل امری و آجلہ، یعنی اس کا تعلق دعا سے نہیں ہے، یعنی چاہے جلدی چیز آنے والی ہو یا دیر سے آنے والی ہو، یہ امیج اس کے اندر وضاحت کر دوں گا۔ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ یہ عربی جملے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ ترجمہ سے بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، میں آپ سے آپ کے علم کے ذریعے خیر چاہتا ہوں، آپ کی قدرت کے ذریعے قوت چاہتا ہوں، اور آپ کے بڑے فضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ کیوں کہ آپ تو ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں اور میں کسی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں
اور میں کچھ نہیں جانتا، اور آپ ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ یا اے میرے پیارے اللہ، اگر آپ کے علم میں یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں میرے دین، میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہو تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور آسان بھی فرما دیجئے، پھر اس میں میرے لیے برکت بھی دے دیجئے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، شادی کرنے جا رہا ہوں، کاروبار کرنے جا رہا ہوں، سفر کرنے جا رہا ہوں، میرے دین، میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر نہ ہو تو اس کام کو مجھ سے الگ رکھیے اور مجھے اس سے روک دیجئے، اور جہاں بھی جس کام میں بھی میرے لیے بہتری ہو وہ مجھے نصیب فرما دیجئے، پھر مجھے اس کام سے راضی اور مطمئن کر دیجئے۔ دعا میں دونوں جگہ جب حاضر الامر پر پہنچے تو اپنی ضرورت کا دھیان رکھے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ یہ دعا امیج کے ذریعے دے دیں گے انشاءاللہ، حدیثوں میں آتی ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کو کرنا نہیں آتا استخارہ، اس لیے میں نے یہ حدیث بیان کر دی۔ بقیہ استخارے کے بارے میں کل انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی عرض کروں گا۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جو میں اسباق ڈال رہا ہوں اس میں سبق نمبر بھی ڈال رہا ہوں، تو مولانا کافی جگہ بولتے ہیں کہ کل کے سبق میں آئے گا، تو آپ وہاں پہ سبق نمبر دیکھ لیجئے کون سا سبق نمبر ہے، پھر پرانے سبق ہمارے یوٹیوب چینل پر سب موجود ہے، آپ وہاں جا کے سرچ کر سکتے ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔